دنیا کا اقتدار اس وقت مسیحی اقوام کے پاس ہے، حکومت اس کے پاس ہے، دنیا کی طاقت اس کے پاس ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہے کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا سے اٹھایا تو یہ اعلان کیا کہ اب جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک مسیح کے ماننے والے تمہارے اوپر غلبہ رکھیں۔ اور یہ غلبہ جس دن سے وہ رخصت ہوئے ہیں اس وقت سے قائم ہے، اب بھی قائم ہے، قیامت تک قائم رہے گا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ نے جاوید احمد غامدی کے کلپ سماعت کیا جس میں وہ پورے وثوق کے ساتھ ایک دعویٰ کر رہے ہیں۔ وہ دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ پوری دنیا میں مسیحیت کا غلبہ رہے گا۔ بظاہر تو یہ عام سا ایک دعویٰ ہے جس کے اوپر وہ قرآنی آیت سے ایک جھوٹا استدلال بھی کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مسلمانوں کے شاندار ماضی کا بھی انکار کر رہا ہے اور آنے والا ایک روشن جو مستقبل ہے اس کا بھی انکار کر رہا ہے۔ اب مسلمانوں کا ماضی آپ دیکھیں کہ دنیا کی سپر طاقتیں کیسر و کسریٰ، روم و فارس، دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں، عیسائیت، یہودیت مسلمانوں کے قدموں میں سرنگوں ہوئیں اور مسلمانوں کو اللہ نے پوری دنیا میں غلبہ عطا کیا۔ یہ مسلمانوں کا ایک شاندار ماضی ہے، یہ ایک روشن چہرہ ہے جس کو ہم پیش کرتے ہیں۔ اور ان فیوچر مستقبل میں حضرت عیسیٰ آئیں گے، ان کی حیات موجود ہے جس کا یہ انکاری ہے، اور حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے اور پھر دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا اور پوری دنیا میں اسلام کی حکمرانی ہوگی۔ گویا کہ اسلام دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا۔ جبکہ یہ ظالم قرآنی آیت سے ایک جھوٹا استدلال کر کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالی نے اٹھایا تو ان سے ایک وعدہ کیا، وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ آپ کے ماننے والے پوری دنیا میں غالب رہیں گے۔ اب یہ اس نے معنی غلط کیا، حالانکہ یہاں رب تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا ہے کہ آپ کے اتباع کرنے والے کافروں پہ غالب رہیں گے، مسلمانوں کا تو نام ہی نہیں آتا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والا عیسائی ہے یا مسلمان ہے؟ مسلمان تو سب نبیوں کو مانتا ہے۔ حضرت عیسیٰ وہ ہیں کہ جنہوں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا اقرب الناس بعیسیٰ ابن مریم، میں عیسیٰ ابن مریم کے سب سے زیادہ قریب ہوں، لیس بینی و بینہ نبی، میرے اور اس کے درمیان، حضرت عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک تقریر ہے جو انہوں نے اپنی قوم سے کی ہے، قرآن کے اندر موجود ہے، سورہ صف، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي اسرائیل، جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی، اپنے سے آنے والی پہلی جو کتاب ہے تورات اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت دینے آیا ہوں جس کا نام احمد ہے۔ اب حضرت عیسیٰ نے تین باتیں کی ہیں، ایک ماضی کے بارے میں، ایک حال کے بارے میں، ایک استقبال کے بارے میں۔ یعنی ماضی کے بارے میں تورات کی تصدیق کرنے آیا ہوں، اللہ کی سچی کتاب تھی، حال کے بارے میں اللہ کا رسول ہوں، مستقبل کے بارے میں کہ میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، اس کی تمہیں خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہے، اللہ کی وحدانیت۔ حضرت عیسیٰ کی تقریریں موجود ہیں قرآن کے اندر، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا، کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، اسی ہی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا رستہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ نے جو سیدھا رستہ بتایا ہے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے عیسائی نہیں ہیں، حضرت عیسیٰ کے ہی نہیں، 1,24,000 انبیاء کے متبعین، 1,24,000 انبیاء کی حقانیت، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو
حق سچ ماننے والے مسلمان ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آ کے یہی تعلیم دی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ جو عیسائیت کے غلبے کا بولا ہے، وہاں کہیں بھی یہ نہیں بولا کہ جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے غلبے کا بولا ہے، تو وہاں عیسائیت کے غلبے کا ایک تو نہیں بولا، اور اگر عیسائیت مراد بھی لی جائے تو اس سے مراد کافروں کے اوپر غلبہ ہے، مسلمانوں کے اوپر غلبہ نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے وہ جو شاندار ماضی ہے اس کا انکار کرنا، جو احادیث ہے اور جو ہے نا تواتر اور پوری امت سے مسلمانوں کی فتوحات ثابت ہیں، اسلامی تاریخ، اسلامی ہسٹری ان جو ہے نا روشن چہروں سے بھری پڑی ہے۔ مورخ کے قلم نے اس کو جو ہے نا بڑے اچھے طریقے سے اس کو جو ہے نا ضبط کیا ہے، نقل کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کے روشن ماضی کا انکار کرنا، روشن مستقبل کا انکار کرنا، اور ابھی اگر مسلمان اپنی تعلیمات کو چھوڑ کے جو ہے نا کسی درجے میں مغلوب ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے نا بنیاد بنا کے یہ دعویٰ قائم کرنا کہ عیسائیت کا دنیا میں غلبہ تھا، ہے اور رہے گا، یہ صریح جو ہے نا اسلامی تعلیمات کے ساتھ زیادتی ہیں، اور پھر قرآنی آیت پڑھ کے امت کو بہت بڑا دھوکہ دینا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس شر اور فتنے سے محفوظ رکھے۔